گھر کا راشن ختم، بیوی چڑھ پڑی سر پہ، بولنے لگی خالی اذانیں پڑھی ہو کہ جائیو چوری ووری کرے، یہاں بچے بھوکے مر رہے ہیں، جاؤ اب چوری کرنے رہو۔ اب وہ بیچارہ بڑے ٹینشن میں، فجر پڑھ کے جائے تو ظہر آ جاتی ہے، ظہر پڑھ کے جائے تو عشاء، عشاء پڑھ کے جائے تو مغرب، وہ عصر پڑھ کے جائے تو مغرب، مغرب پڑھ کے جائے تو عشاء۔ چوری کرنے کا بہت ٹینشن میں، دن میں چوری کر نہیں سکتا، رات میں نمازوں کا ٹائم بڑی جلدی جلدی، اب بہت پریشان، کہنے لگا اچھا چلو آج عشاء بڑی جلدی پڑھتے ہیں، کہیں دور چلتے ہیں، لمبا ہاتھ مارے تاکہ 2-4 مہینے کی فرصت ہو جائے۔ عشاء کی اذان جلدی سے پڑھا، گھر سے نکلا تو آدھی رات چلی گئی سفر کرنے میں، گھومتے گھومتے پہنچا مالدار گھر، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو دیکھا ایک بہت بڑے سیٹ کا بہت بڑا بنگلہ بنا، حویلی بنی ہے، کود گیا گھر میں، اور گھر میں کودا، آدھی رات بیت چکی ہے، اب گھر میں کودا تو جس دروازے کا تالا توڑا تو دیکھا بہت مال بھرا پڑا ہے، تو بوری وہی پڑی ہے، اٹھایا بھرنے لگا، اب ایک بوری بھرا تو کہنے لگا ایک میں کہاں بات بنے گی، لاؤ ایک اور بھر لے، دوسری بھرا تو تیسری بھرا تو چوتھی بھرا، لالچ کے چکر میں بھول ہی گیا ٹائم کیا ہو رہا۔ اب ابھی وہ بھر ہی رہا تھا، اتنے وہاں گاؤں کی مسجد سے اذان کی آواز آ گئی، اب بڑے چکر میں، ہائے رے میرے باپ، اب تو میں پھنسا۔ غوث اعظم نے کہا تھا جہاں اذان کا ٹائم ہو جائے وہیں پڑھ دینا، اب سوچ میں پڑ گیا اگر یہاں سے گھر جاؤں تو اذان چھوٹ جائے گی، اور اگر یہیں پڑھوں تو گھر والے مارتے مارتے قیمہ بنا دیں گے، اب جائیں تو کہاں جائیں، بڑے چکر میں۔ اب غوث اعظم کی نظر ولایت دیکھ کے مسکرا رہی کہ آج پھنسا ہے، اب دل ہی دل میں سوچ رہا ہے میرے مولا کرے کیا، ادھر فجر کی اذان ہونے لگی، ادھر یہ بھی کنڈی اندر سے چڑھایا اسی کے گھر میں، اور اذان پڑھنے لگا، جیسی اذان کی آواز سنی پورا گھر جاگ گیا، جاگ کے وہ گھر کا مالک کہا ہے ارے باپ رے کتنا نیک آدمی ہمارے گھر میں آیا ہے کہ اذان پڑھ رہا ہے، اور جب ڈھونڈا کہ اذان کہا تو دیکھا اس کمرے سے جب دروازہ کھلا ہے، بولا ارے حضرت آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے اذان پڑھ دیا ورنہ تو ہماری نمازیں چھوٹ جاتی فجر کی۔ کہنے لگا دیکھو دماغ خراب نہ کرو، ہم بہت ٹینشن میں ہیں، اور ہم حضرت نہیں ہیں، ہم چور ہیں چور۔ گھر والے کہہ رہے ارے باپ رے، ہر بڑا آدمی نیک آدمی اپنے آپ کو چور ہی بتاتا ہے، حضرت آپ بڑے نیک ہیں۔ اب اس کو تو جان بچ نہیں پا رہی ہے، کہنے لگا ارے سچ بتا رہے ہم چور ہیں، چوری کرنے آئے تھے۔ بولے ارے حضرت کیا چور بھی کہیں اذان پڑھتا ہے؟ اب یہ بڑے ٹینشن میں، دل ہی دل میں غوث اعظم سے کہہ رہا غوث اعظم آپ نے میری سب مانی، آپ نہیں پھنسے، میں ایک مان کے پھنسا ہوا ہوں، میں نے آپ کی ایک مانی میں پھنس گیا، آپ سب مانے آپ نہیں پھنسے۔ گھر والے کہہ رہے کہ حضرت آپ نے اذان پڑھ دی ہے تو جب تک آپ فجر کی سنت پڑھیں تب تک ہم لوگ بھی وضو کر لیتے ہیں، آج آپ ہمیں جماعت سے نماز ہمارے گھر ہی پہ پڑھا دی۔ اب جو بندہ جس کو الحمدللہ یاد ہو وہ امام بن رہا، ذرا سوچ کے دیکھو حال کیا ہوگا۔ اب بہت ٹینشن میں کہنے لگا اپنی تو جیسی تیسی گر پڑ لو لیکن امام بن جائی ہو تو سارا راز کھل جائے گا۔ اب کیا کیا جائے، بہت ٹینشن میں، بہت جھنجھٹ میں، دل ہی دل میں نیت بات کے کھڑا ہو گیا، دل ہی دل میں غوث اعظم سے کہہ رہا حضور آج بچا لیجئے، آئندہ کوئی غلط کام نہیں کروں گا، آج بچا لیجئے، آئندہ کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا۔ آؤ ذرا دیکھو غوث اعظم کا فیضان وہی سے جاری ہوتا ہے، ادھر گھر والے وضو کر کے آگے سنتیں پڑھی، مصلی بچھا دیا گیا۔ اب یہ بندہ امامت کے مصلی پہ دل میں ہے کہ چور بن کے آیا ہو، لیکن غوث اعظم کی نظر دیکھ رہی ہے دیکھو چور کو کیا انعام مل رہا ہے۔ مصلی پہ نماز پڑھایا، نماز پڑھا کے سلام پھیرا، اب گھر والا کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی گلے مل رہا ہے، اتنا دیکھنے کے بعد آنکھوں سے روتا ہوا کہتا ہے پروردگار ایک دن میں نے جھوٹی نماز پڑھی ہے تو پورا گھر میرا ہو گیا ہے، جس دن میں خدا کے گھر سے نماز پڑھوں گا اللہ پوری کائنات کو میرا بنا دے گا، اللہ پوری دنیا کو میرا بنا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، کرامات غوث اعظم۔ سمجھ رہے اس ذات کا نام ہے غوث، زور سے بولو غوث اعظم۔ ان سے سچی محبت رکھو، سچی عقیدت رکھو، دل سے پیار رکھو، اس لیے کہ جو دنیا کا کوئی نہیں کر سکتا وہ غوث اعظم کر دیتے ہیں۔
سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بہت بڑے ولی ہیں، بہت کمال اللہ نے ان کو دیا ہے۔ ان کا ایک نام ہے محی الدین، خواجہ صاحب کا کیا نام تھا؟ معین الدین، وہ دین کے مددگار تھے۔ ان کا نام ہے محی الدین، یہ دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ کیسے پتا؟ یہ ایک بار دین اس وقت جب خواجہ ہوئے غوث اعظم کا جمال وقت چل رہا تھا نا، تو دین بالکل مرجھا گیا تھا، دین کے ماننے والے بگڑ گئے تھے ایک دم، دین سے کسی کو کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ غوث اعظم جنگل کے کنارے سے نکل رہے تھے، کیا دیکھا؟ ایک آدمی اوندھے منہ پڑا ہے، منہ نیچے ہے، سر اوپر ہے، پیٹھ اوپر ہے، آہ آہ کی صدا لگا رہا ہے۔ غوث اعظم نے جب ادھر ادھر مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں دکھائی پڑا، جب قریب گئے تو دیکھا کہ ایک کوئی انسان ہے جو منہ کے بل زمین پہ پڑا ہے، ہڈی بچی ہے اور کھال بچی ہے، بدن میں گوشت کی ایک بوٹی نہیں ہے، اور وہ آہ آہ کی صدا لگا رہا ہے۔ غوث اعظم گئے، اس کو اٹھا کے پلٹا، پلٹ کے سینے سے لگایا۔ جیسے ہی غوث اعظم نے سینے سے لگایا، وہ بندہ تندرست ہو گیا، وہ بندہ صحت مند ہو گیا، وہ بندہ چلنے پھرنے لگا، اور غیب سے آواز آئی، او عبد القادر، تم نے دین کو زندہ کر دیا ہے، اس لیے آج سے تمہیں محی الدین کہا جائے گا، دین کو زندہ کرنے والا کہا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو، غوث اعظم سے سچی عقیدت رکھو، خواجہ صاحب سے سچی محبت رکھو، ماں باپ کا ادب کرتے رہا کرو، ماں باپ سے سچا پیار کرو، بیوی کے چکر میں ماں کو مت چھوڑا کرو، بیوی کے چکر میں باپ کو تکلیفیں مت دیا کرو۔ باپ کے چہرے پہ جو جھریاں ہیں وہ تیری ترقی کی سیڑھیوں کی جھریاں ہیں۔ آج جو تو جس ترقی پہ ہے نا، اس میں نہ جانے تیرے باپ کی کتنی راتیں لگی ہے۔ آج جو تم خوشحالی کی زندگی جی رہا ہے، نہ جانے تیرے باپ نے، تیری ماں نے کتنی راتیں جگ کے تجھے پالا ہے۔ اس لیے او میرے بھائیو، ایک حدیث سن لو، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، اگر تم غریب ہو، مکہ نہیں جا سکتے، مدینہ نہیں جا سکتے، تو نبی فرماتے گھر چلے جاؤ، ماں کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ لو، اللہ تمہیں حج کا ثواب عطا فرما دے۔ حج کا ثواب، ماں کا چہرہ دیکھنے پر حج کا ثواب۔ ایک صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی 2 بار ماں کا چہرہ دیکھ لے تب؟ نبی فرماتے 2 حج کا ثواب۔ ایک اور تھے، کہنے لگے کوئی 3 بار دیکھ لے تب؟ نبی فرماتے 1000 بار دیکھ لو تو 1000 حج کا ثواب ملے گا۔ او ہر سنگھ پور والو، ایمانداری سے بتانا، ماں کا مرجھایا ہوا، ماں کا بوڑھا چہرہ، ماں کا جھریوں والا چہرہ ایک بار دیکھ لو، اللہ حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ اور بیوی کا چہرہ پورے میک اپ کے ساتھ کر کے دیکھ لو تو لکڑ بابا بھی جانے کا ثواب۔ سمجھ رہے؟ اس لیے ماں سے سچی وفا رکھو، ماں سے پیار رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے چلاتے 2 شعر سنیں گے آپ۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا